ریڈیو سپر کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈا گرم شو. میرے ساتھ موجود ہے ماجد بھٹی. اور بھٹی صاحب، شہریار خان صاحب وطن واپس آ گئے اور بڑے مطلب ایسے ٹائم پہ واپس آئے وطن جب پورا پولیٹیکل سینیریو جو ہے ہلا ہوا ہے. ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ بس 3-4 دن رہ گئے میرے، تو بس خداحافظ ہے پھر ان کا. لیکن ساتھ میں بری خبریں لے کے آئے ہیں ساتھ میں کہ سری لنکا نے انکار کر دیا آنے سے 2 T20 میچز کھیلنے کے لیے. ورلڈ 11 کا ٹور جو ہے وہ تھوڑے سے مسئلے میں پڑا ہوا ہے. تو سری لنکا کو مطلب انوائٹ کرنے کی ضرورت تھی جب پتہ ہے کہ مطلب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر. تو میرے خیال میں ایفرٹ تو بری نہیں تھی، لیکن وقت سے پہلے پلان باہر آ جانا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے تھوڑا امبیرسمنٹ کا باعث بنا. بہرحال شہریار صاحب کا یہ جو 3 سال کا دور تھا ملا جلا تھا. ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک تھی، کوئی بہت بڑی کنٹروورسیز نہیں ہوئی. 1-2 چھوٹی موٹی جو کنٹروورسیز ہوئیں. ارے PSL اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل آپ کہہ رہے ہیں کوئی کنٹروورسی نہیں؟ اگر یہ تو خود کچھ بمبار تھے وحید خان. نہیں یہ تو بم سینے پہ باندھ صحیح نا. دیکھیں اعجاز بٹ کو جب آپ بلیم کرتے ہیں 2010 کی اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے لیے، تو پھر جس کے دور میں ہوا تو ہوا. اعجاز بٹ اسپاٹ فکسنگ کے بعد والا جو سینیریو تھا وہاں مس مینجمنٹ. دیکھیں یہ کوئی بورڈ کا کیا ہوئی، بورڈ کا چیئرمین کوئی نہیں چاہتا. انگلینڈ میں پڑے ہوئے تھے وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. نہیں، یہ دیکھیں بہت پہلے سے یہ جو نیوزی لینڈ کی سیریز وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوا تھا بٹی صاحب. دیکھیں آج میچ میں آج ہی اس بات پہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی. جو یونس خان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد ابو دھابی میں ریزائن کیا تھا کپتانی سے، یہ سلسلہ یہاں سے چلا تھا. اور اس وقت انہوں نے سمجھا شاید یونس خان جذباتی بات کر رہے ہیں یا یونس خان ان سینئر پلیئر سے خوش نہیں ہے. یہ جو اس وقت دھواں نکلنا شروع ہوا تھا نا، وہ بلاسٹ ہوا جا کے اس کے کچھ مہینے بعد انگلینڈ میں تقریباً 7-8 مہینے بعد یہ معاملہ ہوا. تو اگر پہلے سے میجرمنٹ لے لیتے، دیکھیں بکیز پلیئروں کے کمروں میں آ کے رہ رہے تھے، روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو جو ساتھ میں مینجمنٹ جاری تھی وہ کچھ نہیں کرتی تھی بٹے صاحب. مینجمنٹ کو ہی ایک بار بتایا گیا، پرتھ میں T20 ہو رہا تھا. یہ وہ T20 تھا جس میں شاہد آفریدی نے بال چبائی تھی. اس وقت آگے بتایا گیا مینجمنٹ کو. ون ڈے تھا یا T20؟ بہرحال پرتھ میں مینجمنٹ کو بتایا گیا کہ مظہر مجید جو ہے وہ سلمان بٹ کے کمرے میں ہے. اچھا. اور وہاں سے نکالا گیا مظہر مجید کو. تو یہ معاملہ تو دیکھیں بہت پہلے سے چل رہے تھے. ٹھیک ہے اعجاز بٹ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوں گے، لیکن جو پیچھے سے معاملات چل رہے تھے، جو لوگ ٹیم کے ساتھ جا رہے تھے وہ میرے خیال میں اس کو مس ہینڈل کر گئے. لیکن اس وقت وحید خان جو ٹیم مینجمنٹ بھی آ رہی تھی، کبھی کپتان کی مرضی پہ آ رہی ہے اور کبھی چیئرمین بورڈ کی مرضی پہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے. لیکن بہرحال بات جو ہم شہریار خان کی کر رہے تھے، شہریار خان جہاں ہم اگر PSL کا کہہ لیں کہ ان کے دور میں واقعہ ہوا، وہاں PSL کا 2 سال سے کامیاب انعقاد، یہ بھی ایک بڑی ایفرٹ ہے PCB کی. لیکن ایک چیز ہے بٹی صاحب کہ ایک انہوں نے چیز اچھی مطلب جو مجھے صحیح لگی ان کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ویمنز کرکٹ کے حوالے سے یا ویمنز ونگ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے اب وہ نئے چیئرمین لیں گے. اس کا ریزن یہ وہی تھا کہ کل ہے 28 تاریخ، 29-30 PCB آف ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے. منڈے کو 31 جولائی ہے اور لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اس مہینے کا اور شہریار صاحب کا PCB میں. تو اس دوران وہ کیا ڈیسیشن لیں گے؟ رپورٹس پڑھیں گے، ڈیبیٹ کریں گے، اوور نائٹ تو ڈیسیشن. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ نیا چیئرمین ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرے، دیکھ لے کہ بھئی کیا سرکمسٹینسز تھے اور کیا بہتری کی جا سکتی ہے. اپنے جو ان کے رفقا ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیں کہ ویمنز میں اب ایک میرے خیال میں کوئی سخت فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. جس کو بھی یہ کوچ بنائے، لانگ ٹرم کوچ بنائے، اوور نائٹ تو اس ویمنز ٹیم کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا. نہیں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوور نائٹ کھڑے کرتے. لیکن یہ جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے بٹی صاحب، اس میں سب سے بڑا جو ایک ایشو آ رہا ہے یہی جو یہ ڈرافٹ سسٹم کر رہے ہیں، یہ فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے پلیئرز ڈرافٹ کا کافی اپوزیشن ہے اس کے اوپر. جاوید میاں کا بھی بیان میں نے پڑھا، محسن خان کے پڑھا، کل شعیب محمد، کامران اکمل تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی فرسٹ کلاس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. فرسٹ کلاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو نہ چھیڑ ہم ساڑھے کریں تو بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ ون ڈے میں اور T20 میں جو بھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن فرسٹ کلاس شوڈ ناٹ بی ٹچ. تو یہ آئی تھنک کل جو میٹنگ ہوگی اس میں سب سے اہم یہی فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے؟ اہم فیصلہ ضرور ہے، لیکن وہی خان جو لوگ میٹنگ میں کل ہوں گے وہ کتنے دلیلوں کے ساتھ اپنا کیس اندر پیش کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہیں، لیکن اگر میجورٹی کا ڈیسیجن کچھ اور ہوگا،
لیکن اس میں دیکھیں ایک اور بھی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ کل جو بھی ڈیسیجن لیں گے اگر کوئی اپوز بھی کرتا ہے تو یہ پورا گورننگ بورڈ فارغ ہو رہا ہے نا کل. میرا خیال جتنے لانگ ٹرم ڈیسیجن ہیں ان کو اگلے بورڈ آف گورنرز تک اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر تو نہیں نا. بٹ یہ تو ابھی مطلب لینا ہے امیڈیٹ اس لیے کیونکہ آپ کا ڈومیسٹک شیڈول بننا ہے. پھر تھوڑا پیچھے لے کے جاتے, ایک آدھ میٹنگ پہلے اس کو ڈومیسٹک شیڈول بھی تو اپنا تیار کرنا ہے نا. دیکھیں اب تو ایک دم کیوس کریٹ ہو جائے گا کہ یہ بورڈ آف گورنرز اگر اس کو اپوز کرتا ہے تو ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. نہیں, لیکن میجورٹی ڈیسیجن تو کہتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز یہ کہہ رہا ہے کہ اس سسٹم کو چلنا چاہیے, اور اندر پی سی بی کے لوگ بھی موجود ہیں. نہیں, سسٹم کی بات ہی ہو رہی بٹ اب سسٹم تو خیر ہے وہ 3 سال کا ہے. ہاں, ڈرافٹ سسٹم تو فرسٹ کلاس کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ اٹس مطلب ورکیبل. اس میں ایک سب سے بڑا دیکھنا ایشو یہ ہے کہ آپ ریجنس کا مطلب ان کے آپ بیسکلی جو ریجنس کی آئی ڈی ہوتی ہے وہ آپ ختم کر دیں گے. دوسرا یہ کہ ریجنس کی انڈیپینڈنس آپ بیسکلی ختم کر رہے ہیں. مطلب اور فرسٹ کلاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے بٹی صاحب کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ہر ریجن کو جو ریجنس کھیل رہے ہیں فرسٹ کلاس میں 8 ریجنس کھیل رہے ہیں, ایک ہی موقع ملتا ہے پورے سال فرسٹ کلاس کھیلنے کا. تو وہ موقع بھی آپ کیوں مطلب فضول میں ان بچوں کو ضائع کر رہے ہیں. اب کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اگر جیسے فار ایگزامپل کراچی کی ٹیم ہے, ڈرافٹنگ ہوتی ہے, وہ جو لڑکے اٹھاتے ہیں ڈرافٹنگ میں, ضروری یہ کہیں پر کوئی وہ نہیں ہے مطلب کنفرمیشن نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کراچی کے لڑکے پھر جو ڈرافٹ میں ہوں گے وہ دوسری ٹیم میں اٹھا لیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کراچی کا لڑکا نہیں اٹھتا ڈرافٹنگ میں پھر. لیکن وہی خان ایک بہت ہی سادہ اور معصومانہ سوال یہ ہے کہ اس ڈرافٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایگزیکٹلی مجھے یہی سمجھ مطلب یا تو کوئی اسپانسرز کی ڈیمانڈ ہے, اسپانسرز بھی نہیں ہے. پی سی بی خود ہی بھائی T20 میں ڈرافٹنگ اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈرافٹنگ یہ بالکل ایک الگ الگ چیز ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں میرا خیال میں جو جس ریجن کی ٹیم ہے اگر اس ریجن کے اندر کلاس کے پلیئر ہیں, ہاں بجائے ہے کہ آپ ڈرافٹنگ کریں آپ ان کو کہیں کہ آپ 2 گیسٹ پلیئر کھلا سکتے ہیں. اگر کسی ریجن کے پاس تھوڑا سا بیلنس خراب ہو رہا ہے تو جس طرح شان مسعود ہم نے دیکھا اسلام آباد سے جا کے کھیلتا تھا, اور دوسرے پلیئر جو ریجنز کھیل رہے ہیں بٹی صاحب جو اس میں کھیلیں گے وہ تو سارے مطلب اچھے ریجنز ہیں. کوئی اس میں کمزور ریجن نہیں ہے جس کو آپ بولیں گے ہاں جی یہ بہت کمزور ریجن ہے. سارے اچھے ریجنز ہی کھیل رہے ہیں. کیسز یہ کہہ رہا ہے کہ جو کمزور ریجنز کی ٹیمیں ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے, لیکن جو انٹرسٹنگ ورڈ اس ایجنڈے میں لکھا ہوا ہے کہ جو سیاسی اثر رسوخ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سسٹم ہوتا ہے سفارش. مطلب بات یہ ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں. کیا آپ جو 8 لڑکے ڈائریکٹ لینے ہیں کیا اس میں سیاسی اثر وہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اس میں نہیں کر سکتے لوگ؟ یہ بیکار باتیں ہیں. یہ بورڈ کا کام ہے. اگر بورڈ کو اگر ایسے ان کو پتہ ہے ایگزامپلس کہ جہاں پر ناانصافی کی ہے ریجنز نے اپنے کچھ پلیئرس ہیں تو یہ بورڈ کا کام ہے ان سے پوچھنا, ایکشن لینا. اب تو بورڈ کا سلیکٹر بیٹھتا ہے سلیکشن پروسیس میں جب ریجنز کی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے, جو کوچ ہوتا ہے وہ بورڈ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے. یہ تو بیکار باتیں ہیں. اصل میں دیکھیں بات وہی ہے بٹی صاحب, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھار بالکل اٹ گوز اوور مائی ہیڈ. لیکن ہارون بھائی ہیں, ہارون رشید صاحب, مطلب وہ پوری ان کی کرکٹ ڈپارٹمنٹ سے رہی, مطلب ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہی وہ پاکستان سے کھیلے. آج وہی سب سے زیادہ مطلب اس چیز پہ پڑے ہوئے کہ نہیں جی ڈپارٹمنٹس کا رول نہیں ہے, ڈپارٹمنٹس 30 سال سے اوپر کے لڑکے کھلاتے ہیں جی, وہ فلاں فٹنس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں 300 لڑکوں کا ایک مطلب گروپ ہوتا ہے جو فرسٹ کلاس کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے کتنے لڑکے پاکستان سے کھیلیں گے آپ؟ اس میں سے اگر 25 لڑکے بھی آپ کو ایسا اگر ہے تینوں فارمیٹس میں فرسٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں. اچھا فرسٹ, ہاں چلے تینوں فارمیٹس کے لیے بھی اگر اس 320 لڑکوں میں سے اگر 25 لڑکے بھی آپ کو اگر ایسے مل رہے ہیں جو کہ تینوں فارمیٹس کے لیے کھیل سکتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کا کام ہو گیا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی پورے کو اس میں 60-70 لڑکے آپ کنسیڈر کریں گے. تو یہ مطلب عجیب سی مجھے لگ رہا ہے. مجھے تو انٹرسٹ یہ ہے کہ بھائی جو آپ پیسے کتنے بڑھا رہے ہیں ڈومیسٹک, میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کتنے بڑھاتے ہیں. رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو لڑکا پورا سیزن کھیلے گا وہ 12 سے 15 لاکھ کے درمیان کیسے کمائے گا, یہی تو دیکھنا ہے نا میں نے. بھٹی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ میچ فیس میں اضافہ, ڈیلی الاؤنس میں اضافہ. بھٹی صاحب دیکھیں, اچھا ایک وہ ہوٹلز کا ایک دن آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے سنگل تھے اب ڈبل ہے, پہلے بھی ڈبل ہی تھا. نہیں جو چھوٹے ہوٹل دیتے تھے نا یہ پہلے تو اس میں سنگل ہوتا پلیئروں کو دے دیتے ہوں گے, لیکن ادروائز. لیکن مزے کی بات یہ بھٹی صاحب کہ 16 ٹیمیں ہیں فرسٹ قائزم ٹرافی میں اور 8-8 کا گروپ بنتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ٹیم کو بیسکلی 7 میچ مل رہے ہیں کھیلنے کے لیے اپنے گروپ میں, اور پھر اگر اس مطلب آگے سپر 8 کا جو سٹیج ہوتا ہے جو بھی وہ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو لڑکے لے رہے ہیں ڈفرینٹ مطلب یہ جو 16 ٹیموں میں ڈپارٹمنٹ سے تو آپ الگ کرتے ہیں, جو ریجنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو لڑکوں کو آپ لے رہے ہیں آلریڈی جو ہے میرے حساب سے ریجنس کم ہے.
اس مطلب کائزن ٹرافی میں. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کرکٹ بورڈ ہم جمہوریت پہ چلا رہے ہیں, یہی آرگیومنٹ ہے نا, تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ نہیں جی صرف 8 ریجنز کھیلیں گے, 8 ڈپارٹمنٹس کھیلیں گے. ڈنڈے کے ذریعے قانون لے کر آتے ہیں نا, یہاں ڈنڈے والا کانسیپٹ. آپ مجھے بتائیں بھٹی صاحب 90s میں 80s میں 70s میں پاکستان کرکٹ میں زیادہ ٹیلنٹ آیا یا اب آ رہا ہے؟ اس وقت تو بہت ورلڈ کلاس پلیئر. کیا سسٹم تھا اس وقت مجھے بتائیں آپ؟ ٹوٹل ڈپارٹمنٹل کرکٹ الگ, فرسٹ کلاس الگ, ریجنز کی الگ, ایک پیٹرنس ٹرافی ہوتی تھی, ایک کائزن ٹرافی ہوتی تھی, 2 فرسٹ کلاس کے مطلب ٹورنامنٹس ہوتے تھے اور اس میں کتنی ٹیمیں کھیلتی تھی, یہ سارے اسی میں سے نکلے, ہارون رشید, جاوید میاں وغیرہ سارے. تو مطلب سب سے بڑا سوال ہے, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملک میں جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں کلب کرکٹ ہوتی تھی, اب کلب کرکٹ کہاں ہو رہی ہے؟ کلب کرکٹ اگر دیکھیں ابھی بھی ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بٹ ہو رہی ہے اتنی آرگنائز اور اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہی. مجھے آپ بتائیں بھی 7 کروڑ روپے پاکستان کرکٹ بورڈ نے خرچ کیے ایک انٹر کلب ٹورنامنٹ کرانے اور انٹر اسکول کرانے کے لیے. کوئی پبلسٹی ہوئی اس کی پراپر بٹی صاحب؟ کوئی انٹرسٹ کے علاوہ کوئی ہائپ کریٹ ہوا اس کا؟ کسی کو کوئی پتہ چلا جو یوز ہوئی ہیں سب اسٹینڈرڈ گیندیں. اب آپ مجھے بتائیں نا مطلب کیا فائدہ ہوا اتنا پیسہ خرچ کرنے کا جب آپ وہ ٹورنامنٹس کو اٹھا ہی نہیں پائے, وہ ہائپ ہی نہیں کریٹ کر پائے, آپ کوئی میچز آپ ٹیلیوائز نہیں کر پائے اس میں سے. تو کل آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس ٹرو اور ناٹ, لیکن کل شعیب محمد کہہ رہے تھے کہ جی سٹارٹ کیا تھا حنیف محمد کے نام پہ ٹورنامنٹ, بعد میں جا کے اس کو بدل دیا کسی اور کے نام پہ. فضل محمود, ہاں فضل محمود کلب کرکٹ پہ نہیں تھا, کلب کرکٹ انٹر اسکول کا وہ کہہ رہے تھے کہ جی حنیف محمد سے سٹارٹ کیا تھا پھر چینج. لیکن کل شعیب محمد نے ایک جو بات کی میں تو حیران تھا, کہتے ہیں کہ جی وہ جو یہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہے کراچی میں جو اناؤنس ہوا تھا کہ حنیف محمد کے نام پہ ہوگا, وہ انہوں نے کل چیلنج کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جا کے دیکھ لیں کس طرح سے مطلب تصویر تک نہیں لگی ہوئی وہاں پر حنیف محمد کی, اور ایک بینر ٹائپ کا لگایا ہوا ہے سائڈ پہ بالکل جو گلی جاتی ہے نا سائڈ سے سوئمنگ پول کی طرف, وہاں پر کہہ رہے ہیں اوپر پراپر وہ تو نہیں لگا, تو ہوا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپریشن ہو جائے, اللہ کرے کل کوئی ڈیسیشن ہو جائے اس کو آپریشن کرنے کے لیے, کوئی ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, کیونکہ اتنا لمبا وہ کھنچ چکا ہے وہ معاملہ کہ آئی ڈونٹ نو کب تک اس کو کھینچتے رہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کل اپنا سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اب 1 سال ہونے آ رہا ہے حنیف محمد کے انتقال کو, اور مطلب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا, آپ اس کو مطلب پراپر رسپیکٹ تو دے دینا, صحیح ایک سائن بورڈ وغیرہ لگا کے کوئی پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہاں تختی ان کے نام کی ہونی. جب باب وولمر کے نام کی ہم لگا سکتے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں, تو حنیف محمد تو پاکستان کی ہسٹری کے گریٹ بیٹسمین میں سے ایک ہیں. اکرم رضا کیا کیس ہے بٹی صاحب؟ 2 دفعہ بین لگا اس پہ, 2011 میں پہلے وہ پکڑے گئے بکیز کے ساتھ, اس کے بعد پھر 2013 میں انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کر دی, پھر بین لگ گیا. اب سننے میں آ رہا ہے کل شاید ان کا بین ہٹنے جا رہا ہے. دیکھیں یہ اس ٹائپ کے بڑے مسٹیریس قسم کے کیسز ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا, کہ کئی بار ان کی فائلوں میں ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے, کبھی ان کو ایک دم سے پابندی لگا دی جاتی ہے. لیکن دیکھیں یہ ہے سیاسی اثر رسوخ, یہ ڈیفینیٹلی کہیں سے پریشرائز ہوا معاملہ تو ایک دم جو دبی ہوئی فائل اوپر آ گئی ہے, اس کو کہتے ہیں. یہ ادھر کہہ رہے ہیں جی سیاسی اثر رسوخ سلیکشن میں. اچھا مزے کی بات یہ بٹی صاحب کہ جو ایک ندیم گوری کا کیس ہوا تھا, جی ان پہ جو بین لگا تھا 4 سال کا, تو آج کیونکہ اکرم رضا کا کیس میں دیکھ رہا تھا تو وہ سارے پرانی میں چیزیں دیکھ رہا تھا, تو اس میں ندیم گوری پہ 13 اپریل 2013 کو بین لگا 4 سال کا. تو اگر اس حساب سے لگا تو ان کا تو بین ختم ہو گیا پھر 4 سال کا. اب مسئلہ ہوئی نا, اب پی سی بی نہیں لینا چاہتا, خاموشی سے باہر رکھے گا. لیکن کم از کم بین اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر کیا برائی ہے, پھر آپ لے اس کو. مطلب جب آپ محمد عابد, پھر وہی آرگیومنٹ آ جائے گا کہ جب ایک بندے کو آپ کھلا رہے ہیں بین کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر ندیم گوری کو لینے میں کیا برائی ہے, مطلب امپائرنگ کرنا. دیکھیں میڈیا اگر اس ایشو پہ پڑ گیا, کوئی یاد دلا دے گا تو شاید ان کو یاد آ جائے. کل نیچے سے یاد بھی نہیں ہوگا, نہیں یاد ہوگا 4 سال گزر چکے. لیکن ندیم گوری خود تو پرسو کر سکتے اپنا کیس, کرنا چاہیے ندیم گوری کو, اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو ان کو بالکل کرنا چاہیے. اب کیوں نہیں کیا اللہ بہتر جانتا. لیکن اکرم رضا کا ہے, اور اکرم رضا دونوں امپائر اور دونوں سابق ٹیسٹ کرکٹر, اور دونوں اسپنر, اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے حبیب بینک سے کھیلے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اور ایک ہی ایرا میں, ایک لیفٹ آرم اسپنر ایک آف اسپنر. بالکل یہ بھی کمال تھا. کل کامران اکمل ہمارے ساتھ تھے, تو وہ تو بھائی بڑا مطلب انہوں نے کل گارنٹی دی ہے کہ عمر اکمل جب اب واپس آئیں گے تو عمر اکمل اب بالکل چینج آئیں گے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے اس کو. ویلکم بیک. ٹھنڈا گرم شو دیکھ رہے ہیں آپ. بٹی
کل کامرا اکمل بڑے ناراض تھے وقار یونس سے، بہت انہوں نے اڑایا، انہوں نے کہا جی وقار یونس نے بڑا ڈیمیج کیا، پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان پہنچایا، اور کل یہ بات بڑی کھل کے انہوں نے کہی ہے کہ جی وقار کے پرابلمس تھے کچھ پلیئرز کے ساتھ، لیکن اب بات وہی ہے کہ اب فائدہ کیا، مطلب اب تو وہ آئے، انہیں اپنے 2 ٹرمز کر دیے اور چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ وہی تھا کیا پاکستان کرکٹ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کرکٹ میں کیا کوچ اتنا پاورفل ہوتا ہے جب آپ کا کپتان شاہد آفریدی ہو، آپ کے کپتان مصباح الحق ہو؟ اگر وہ کوچ وقار یونس ہو تو بالکل ہوتا ہوگا بٹے صاحب، شاہد آفریدی کے سامنے بالکل۔ دیکھیں وقار یونس ایز اے پلیئر تو ایک وقار سرڈن کی اپنی ایک پرسنالٹی، اپنا ایک پروفائل تو ایک سرڈن حد تک ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال میں شاہد آفریدی بھی اگر کل جو ایک مثال جس سے انہوں نے دی، کامرا اکمل نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جی ایشیا کپ کا میچ ہوا، اس میں عمر نے 100 کیے 87 بالوں پہ کچھ کرنے لگے، جی اگلے ہی میچ میں وہ شاہد آفریدی سے بھی نیچے ان کو بیٹنگ کرائی گئی، اور ایک اور پلیئر تھا اس سے بھی نیچے بیٹنگ کرائی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا کیا مطلب ہوا پر، اور یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے، باقی سوچنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کے۔ سینچری کس ٹیم کے خلاف تھی بھائی تھا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں یہ افغانستان کے خلاف، چلے افغانستان کے خلاف بھی تھی بٹی صاحب، لیکن سوچنے کی بات ضرور ہے یہ بات کہ اگر نہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وقار یونس کا آپ اس کو نیچے کھلا رہے ہیں تو کوئی سینس، کرکٹرز جو بڑے کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ مسائل رہتے ہیں، وقار یونس کا شاہد آفریدی سے بھی جھگڑا ہوا، بعد میں مصباح کے ساتھ بھی مسائل رہے، لیکن جب مصباح الحق اور شاہد آفریدی جیسا پاورفل کیپٹن ہو تو حفیظ نے بھی کپتانی کی، تو میرا خیال میں اتنا وقار کا اگر 50% وقار یونس کا قصور ہے تو کپتانوں کا بھی اتنا ہی قصور ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن وہی اگر پلیئر بجائے بلیم گیم کھیلیں، اگر اپنی پرفارمنس سے سیٹسفائی کر دیں تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل پرفارمنس۔ اب دیکھیں نا یہ ون سائیڈڈ ورژن ہے۔ اب وقار یونس، اب آسٹریلیا میں تو اس وقت رات ہو رہی ہے، صبح وقار یونس سوشل میڈیا دیکھے گا، اس پہ ریئیکٹ کریں گے، ان کا ورژن بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ لیکن پی سی بی نے جب عمر اکمل، دیکھیں تینوں بھائی اس کے دور میں باہر ہو گئے نا، عمر اکمل کو جب پی سی بی نے وقار یونس کی رپورٹ پہ نکالا، وہ سیم رپورٹ انتخاب عالم نے بھی دی، وہ سیم رپورٹ شاید نہیں۔ دیکھیں کل جو انٹرسٹنگ جو چیز تھی نا بھٹی صاحب، کل انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی سب سے زیادہ، اس سے پہلے جب بھی کامرا اکمل سے بات ہوئی ہے انہوں نے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا عمر اکمل کو، انہوں نے ہمیشہ کہا نہیں میڈیا بڑا چڑھا کے چیزوں کو وہ کر دیتا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ اگر ٹریفک وارڈن سے بھی کچھ ہو گیا تو اس کو ایشو بنا دیتے ہیں اور پیچھے پڑا رہتے ہیں اس کے، اور یوں کر کے کل انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور مطلب بہت اس کو جھٹکا لگا اس بات سے کہ چیمپئنز، ظاہر سی بات ہے لگا ہوا جھٹکا، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں سے تو مطلب ملینز آف ہسٹری تو گیا، ہسٹری سے باہر ہو گیا، پھر مطلب کروڑ روپے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھٹی صاحب، کروڑ روپے آپ کے ہاتھ سے چلا گیا جو موقع تھا آپ کے ہاتھ میں۔ تو کل انہوں نے جو بات کی وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، انہوں نے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب جب وہ واپس آئیں گے عمر اکمل تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب آپ ان کو بالکل ڈفرینٹ پائیں گے۔ تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے دن میں آتے ہیں وہ اور کتنا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب عمر اکمل کے لیے ٹیم میں واپسی مشکل ہو گئی، نئے لڑکے بھی 2-3 آ گئے نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے مشکل، اگر دیکھیں بات یہ بٹی صاحب، اگر وہ اپنا لائف سٹائل چینج کرتا ہے، اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح رکھتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھی اس سے زیادہ مطلب ابھی اس کو اچھا بیٹسمین نہیں ہے، اس کو صرف کرکٹ پہ، ہاں اس کو صرف اپنے کرکٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ فوکس کرے گا اپنی فٹنس پہ، اپنی کرکٹ پہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ دن باہر رہے گا ٹیم سے، وہ آ جائے گا کیونکہ وہ پلیئر ایسا ہے۔ ویسے میرا وحید خان مشورہ ہے عمر اکمل کو کہ میڈیا سے جتنا دور رہیں گے، ہاں اچھا ہے، میڈیا کی باتوں پہ آپ ریئیکٹ کریں گے، میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ پرفارمنس دیں، میڈیا خود بخود چپ ہو جائے گا۔ ہاں میڈیا سے اگر آپ ایک سیکیورٹی گارڈ سے الجھ رہے ہیں، ٹریفک وارڈن سے الجھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر میڈیا کے لیے تو کہانیاں نئی ہے نا۔ اور جنید خان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا، دیکھیں بہت ساری رپورٹس جو ہیں ساری دیکھتے ہیں واپسی، لیکن عمر اکمل نو ڈاؤٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، اگر وہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا، کھیل پہ فوکس کرے، اور آج بھی T20 میں 1690 سب سے زیادہ عمر اکمل کے رنز ہیں، اور ابھی جو میں نے کل اس کی ویڈیو اپلوڈ دیکھی تو ٹریننگ تو سخت کر رہا ہے انگلینڈ میں۔ اچھا پی سی بی نے کوئی ایڈ دیا ہے کہ جی ڈومیسٹک کرکٹ رائٹس 1 سال کے لیے مطلب انہوں نے بڈس انوائٹ کیے ہیں، جی ہاں رائٹ بیچ رہے ہیں، کل ہی آیا تھا یہ تو مطلب یہ ہر سال نہیں کرتے یہ، کہ یہ پہلی دفعہ ہوئے بیٹھے صاحب کہ انہوں نے بڈس انوائٹ کیے؟ دیکھیں اس بار اخبار میں دیا ہے، لاسٹ ٹائم انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا تھا، لیکن ایک کل 2 پی سی بی کے اشتہار آئے۔ نیشنل اسٹیڈیم کا جو معاملہ ہے، نیشنل اسٹیڈیم کا جو کنسٹرکشن کا کام ہونا ہے،
اس کے لیے ری بیڈنگ ہوئی ہے، اس لیے کہ جو پہلی بڈز مانگی تھی اس میں 2 کے علاوہ زیادہ کمپنی نے انٹرسٹ اس کی وجہ تھی نا بٹی صاحب، اس کی وجہ یہ تھی کہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ایون جو یہ یہاں پر اکیڈمی جب رینوویٹ ہو رہی تھی 2 دفعہ یہ ہوا ہے کہ یہاں سے کچھ پروپوزلز گئے تھے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے پی سی بی میں. پھر اس کے بعد پھر یہاں پر مسئلے مسائل ہوئے پیمنٹس کے، کانٹریکٹرز کے پیمنٹس کے اور اس کے تو اس کی وجہ سے آئی تھنک اب لوگ تھوڑا سا انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا کہ پتہ نہیں پھر وہی مسئلے مسائل نہ پھر کھڑے ہو جائے جیسے اکیڈمی میں کھڑے ہوئے اور پہلے کھڑے ہوئے. تو لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ بٹی صاحب کہ نیشنل اسٹیڈیم پہ اتنا اس وقت خرچہ ہی کر رہے ہیں، مطلب جو دیکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس وقت اتنا خرچہ کرنے کی؟ وحید خان جو باہر والی سائڈ ہے جہاں سے عام لوگ گزرتے ہیں، اتنا ہسٹورک گراؤنڈ ہے اور وہ کھنڈر بنا ہوا ہے. پچھلے دنوں جو ایک پروپوزل چلا تھا کہ یہاں پر شادی ہال بن رہے ہیں، میرا تو سوال یہ ہے کہ کمرشل پرپس کے لیے اگر نیشنل اسٹیڈیم کی پراپرٹی یوز ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، اس میں کیا برائی بھائی؟ ویسے تو جگہ اندر بہت ہے، بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے اور یہ پرائم لوکیشن ہے، شہر کا سینٹر ہے. اگر اس میں شادی ہال بن جائے، اسی سے آپ اپنا رینوویشن کا کام پورا کر لیں، رینوویشن کا کام پورا کریں، باقی چیزیں آپ اکیڈمی چلا سکتے ہیں اس سے کوئی بالکل. اور اتنی جگہ ہے بٹی صاحب، کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے تو پورا پیچھے سے دیکھا ہوا ہے جا کے. اگر آپ جو وہ نیشنل اسٹیڈیم کی مین بلڈنگ ہے اس کے ساتھ پھر ایک جہاں پر برج وغیرہ کا وہ بنا ہے، برج والوں کو دیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ جائیں تو اتنی بڑی زمین ہے. پیچھے مجھے یاد ہے ایک فرنیچر کا کارخانہ بھی تھا جی، تو وہاں پر آرام سے آپ اور بالکل پیچھے جہاں اسکور بورڈ ہے بیک سائڈ پر، اس سائڈ پر بھی بہت بڑی زمین ہے. پھر ادھر آپ آ جائیں، جو روڈ حسن اسکوائر سے آ رہا ہے، ادھر بھی بڑی زمین ہے. بلکہ میرے حساب سے پیچھے اتنی زمین ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح مطلب لیول کریں، آپ وہاں پر کم از کم 4-5 کرکٹرز کو جگہ دے سکتے ہیں کہ اپنی اکیڈمیز وغیرہ چلانے کے لیے. جاوید میاں نے یہ پروپوزل لائے تھے کہ آرام سے آپ وہاں اکیڈمی چلائیں، شہر کے بچے وہاں کے کرکٹ کھیلیں. بالکل، کیونکہ بہت جگہ ہے پیچھے، آپ آرام سے 10-12 نیٹس آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کمرشل پرپس کے لیے نہیں دینا چاہ رہے تو وہاں پر کسی نے دیکھا ہی نہیں دے دیں، کسی کلب کو دے دیں. فخر زمان سمرسیٹ اچھا فیصلہ ہے، اور سمرسیٹ کی اس آفر کی وجہ سے فخر نے اب سی پی ایل چھوڑ دیا. تو یہ چیز بہت اچھی کی انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو انگلینڈ میں اس کو ملے گا ایکسپیرینس، ایکسپوجر، وہ غالباً اس کو سی پی ایل میں نہیں ملے گا، کیونکہ سی پی ایل میں تو پیسہ دیتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ رنز کر کے. ایک بڑی اننگ سے فخر زمان ایک دم ٹاپ پہ چلے گئے، اور ایک غلط حرکت کی وجہ سے عمر اکمل، تو مطلب اب ریگریٹ تو عمر اکمل کو بھی ہے بہت ہو رہا ہوگا کہ اتنی بڑی ہسٹری بنی اور عمر اکمل اس کا پارٹ نہیں تھے. اختر نواز گنجرا صاحب کو پھر سے مطلب ریسٹور کر دیا گیا 3 مہینے سسپینشن کے بعد ایز ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ. اس وجہ سے تو نہیں پتہ نہیں کوئی سزا تھی جو پوری کر کے واپس آ گئے. سسپینشن تھی 3 مہینے کی سسپینشن تھی، لیکن کہیں یہ اس لیے تو نہیں کہ بٹی صاحب کے مطلب جو سیاسی حالات چل رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے 1 ہفتے میں یا 10 دن میں، کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ابھی پہلے آرڈر ایشو کروا دے اس کے. دیکھیں اگر تبدیلی اچھائی کے لیے ہے اور بہتری ہوتی ہے پھر تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن تبدیلی برائے تبدیلی مجھے نہیں پتا بٹی صاحب کیا ان کا رول ہے، اس لیے کیونکہ سیدھی بات ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار دیکھ کے چیزیں. ابھی جیسے اس دن میں مینشن کر رہا تھا نیسوا بہاماز میں جو کامن ویلتھ یوتھ گیمز سے پتہ نہیں کیا تھے، وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی 4 یا 6 جو ہے وہ آفیشلز گئے تھے اور 1 ایتھلیٹ تھا ٹوٹل. اب یہ مطلب انٹرنیشنل ایونٹس کے اتنے یہ مطلب پورے سال چلتے ہیں، یہ مزے ہیں لوگوں کے، مطلب جوائے رائڈز ہیں، سیدھی سی بات ہے، صرف جاتے ہیں ملک دیکھ کے آتے ہیں، سیر سے بڑا کر کے آ جاتے ہیں. ویسے آپ جنرلی اخبار پڑھیں، باکسرز کو پیسے نہیں، ویٹ لفٹرز کے پاس پیسے نہیں، ریسلرز کے پاس پیسے نہیں، بیڈمنٹن والے وہ الگ رو رہے ہیں پیسوں کے لیے. تو مطلب ابھی 2 میجر ایونٹس ہونے ہیں جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ اگلے سال ایشین گیمز بھی ہے، پھر اگلے سال کامن ویلتھ گیمز بھی ہے. کوئی بجٹنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کی، نہ کوئی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اولمپک سے کوالیفائنگ راؤنڈز ہونے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے نا، پیسے نہیں دیتے نا بٹی صاحب. آپ کا پی ایس پی کا جو بجٹ ہے نہیں تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے آپ نے 40 to 50% جو ٹوٹل بجٹ پی ایس بی کا ہے وہ 40 to 50% ایڈمنسٹریٹو اس میں چلا جاتا ہے بٹی صاحب. نہیں تو اتنے بچتا کیا پھر مجھے بتائیں ہاتھی پالے میں. اب ہم نیشنل اسٹیڈیم کی بات کریں، اس کے سامنے نیشنل اسپورٹس ٹریننگ اینڈ کوچنگ سینٹر پرائم لوکیشن پر، وہاں آپ دیکھیں کہ ٹارٹن ٹریک بھی بچھا ہوا ہے، بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن کوئی کمرشل ایسے اس میں سے
سلسلے نکالیں تاکہ خرچے تو نکلیں. اسی طرح اسلام آباد میں اتنا بڑا آپ کا اسپورٹس کمپلیکس ہے. پینٹس ہمارے وہاں جو پیسہ دیا جاتا ہے اسپورٹس کے لیے وہ پینٹس ہے, سیدھی سی بات ہے, کچھ بھی نہیں. ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم تو سیدھی بات ہے نیچرل ٹیلنٹ پہ جو بھی کرتے ہیں نیچرل ٹیلنٹ پہ حاصل کر لیتے ہیں, باقی لک ہوتی ہے ہمارے سائڈ پہ تو ہم اچیومنٹس. کرکٹ تو دیکھیں آج اتنی کنٹروورسیز اتنی خرابیوں کے باوجود ابھی بھی ورلڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم رول تو کر رہی ہے. بالکل بالکل, کبھی جیت رہی ہے کبھی ہار رہی ہے, اسی لیے پبلک بھی اس کو فالو کر رہی ہے. بھائی بھٹی صاحب ٹائم ہو گیا ہمارا ختم ٹھنڈا گرم شو کا. اس ہفتے کا یہ ہمارا آخری شو تھا. اب پیر کو آپ سے ملاقات کریں گے ٹھنڈا گرم شو میں. ہماری بھٹی اور میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.